السلام علیکم، کلاس نہم و دہم۔ آج ہم اپنا دوسرا رکوع سورہ انفال کا شروع کر رہے ہیں جو مشتمل ہے 11 سے 19 آیات پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اور جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ اس اللہ کی طرف سے تسکین تھی، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے، کس سے یعنی پانی کے ذریعے سے پاک کر دے، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے، اور اس سے جما دے تمہارے قدم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہوئے اس جنگ بدر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یعنی اتنی جو اندر گھبراہٹ، دل پریشان ہو رہے تھے، ٹینشن تھی کہ اتنا بڑا لشکر ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے اور ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے، تو یہ ساری گھبراہٹ اللہ تعالیٰ نے اتنی اطمینان کی سکون نیند عطا کر دی، اونگ طاری کر دی کہ وہ آرام سے رات میں سوئے، اور جب اٹھے ہیں سو کر تو بالکل تر و تازہ تھے۔ تو جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ اس اللہ کی طرف سے تسکین تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ جب وہ سو کر اٹھے تو فریش تھے بالکل، اور جو ٹینشن اور دشمن سے ڈر اور خوف کے خیالات تھے وہ دور ہو چکے تھے۔ اور ادھر یہ والا بھی حال چل رہا تھا کہ وہ پوری رات جاگے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ڈھول ڈھمکا بھی کیا اپنے ساتھ، گانے بجانے، یہ ساری چیز، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ہم تو جیتیں گے کیونکہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس لشکر بہت بڑا ہے، اور ہم سے کبھی کسی نے ٹکر لی ہی نہیں ہے، ہم لوگ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں، تو یہ یقیناً چھوٹی سی جماعت ہے، یہ تو تہس نہس ہو جائے گی۔ لیکن ادھر اور وہ پوری رات دشمن جو ہے وہ جاگتے رہے، اور اپنا جو ہے وہ گانا بجانا اور جو ہے وہ اپنا یہ تمام حرکتیں کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا کر دی۔ اتنی دہشت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے سکون کی نیند عطا کی۔ اور اس میں جنگ کے دوران یہ ہوتا ہے کہ ایک دستہ جو ہے وہ جیسے سوتا ہے اور دوسرا دستہ جو ہے وہ پہرا دیتا ہے، پھر پہلا والا جو ہے وہ آرام کر لیتا ہے اور دوسرا والا دستہ جو ہے وہ پہرا دیتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ جنگوں کے دوران ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری جو فوج تھی، جتنے بھی 313 تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نیند عطا کی، جس کی وجہ سے وہ صبح میں جب اٹھے جنگ کے لیے تو بالکل فریش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اس نے تم پر اونگ طاری کر دی، یہ اس اللہ کی طرف سے تسکین تھی، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اب شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا کہ تم ناپاک ہو، باوضو بھی نہیں ہو، تمہارے پاس پانی بھی نہیں ہے، پھر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو ایسے عجیب قسم کے وسوسے جو شیطان کی طرف سے آ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بارش برسا دی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ شیطانی جو وسوسے ہیں یہ دور ہو گئے۔ کیسے دور ہو گئے؟ کہ جب بارش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب بارش ہوئی تو مسلمانوں کے پاس وہاں پر پانی بھی نہیں تھا۔ جس جگہ مسلمانوں کا پڑاؤ ڈلا ہوا تھا، جس جگہ مسلمانوں نے اپنا کیمپ لگایا تھا، اس جگہ پانی بھی اویلیبل نہیں تھا، زمین بہت خراب تھی، تو جگہ اچھی نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب پانی برسا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش، رحمت ہوئی ہے بارش کی، تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جلدی گڑھے کھود کر اور پانی کو سیو کر لیا، اور اس سے کیا ہوا کہ ان کے پینے کا پانی کا بھی بندوبست ہو گیا، اور دوسرے یہ کہ وضو کے لیے بھی پانی اویلیبل ہو گیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ جو دلوں میں وسوسے شیطان ڈال رہا تھا کہ تمہیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی جب تک کہ تم پاک صاف نہیں ہوگے، باوضو نہیں ہوگے، اور تمہارے پاس تو پینے کا پانی بھی اویلیبل نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تمام جو حالات ہو رہی تھی، تو اس کی وجہ سے بھی جو دلوں میں خوف اور دہشت پیدا ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تمہیں پاک کر دے اس سے، اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے۔
اور تاکہ تمہارے دل مضبوط کر دے۔ اب شیطان خراب وسوسے ڈال رہا تھا، جس سے پیر جو ہے وہ قدم جم نہیں رہے تھے، اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے قدموں کا یعنی آپ مستحکم استقامت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا ہوا کہ یہ چیز جو شیطان وسوسے ڈالا تھا اس سے وہ کیا ہو گئی، وہ بھی دور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو کیا کر دیا، مضبوط کر دیا، اور اس سے جما دیے تمہارے قدم۔ یہ بطر میں انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ایک نیند طاری کر دی، سکون کی نیند آئی، دوسری کیا، پانی برسا دیا، اور اس سے کیا وہ شیطان کی جو ناپاک وسوسے تھے وہ کیا ہو گئے، دور ہو گئے، دل مضبوط ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے قدم ان کے جو ہے وہ جما دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد کرو اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وہی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت رکھو مومنوں کے دل۔ اب اس میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ فرشتوں کو وہی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی فرشتوں کو بھی کس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ فرشتے بھی خود سے کچھ نہیں ہیں، سب کچھ ساری طاقت کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وہی بھیجی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت رکھو مومنوں کے دل۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان، میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ پور، بنان کا مطلب ہے پور، یہ جو انگلیوں کے کنارے ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، یہ یعنی مسلمانوں کا خوف اور دہشت جو ہے وہ کافروں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں ان کے دل میں خوف ڈال دوں گا تمہارا، اور تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ، گردنوں پر ضرب لگاؤ، اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ، یعنی ان کے جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں ان کے جو کنارے ہیں، اور جو ان کے پیروں کی انگلیوں کے کنارے، ان پر پوروں پر بھی ضرب لگاؤ، تاکہ وہ اس قابل نہ رہیں کہ وہ تلوار بھی پکڑ سکے، بھاگ بھی سکیں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور دوسرے یہ کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ فرشتوں نے عملی حصہ لیا ہے اس جنگ میں۔ یعنی صحابہ بھی بتاتے ہیں کہ ابھی ہم اپنی تلوار جو بھی تھوڑا بہت سامان تھا اٹھاتے ہی تھے تو پہلے ہی اس کا کام تمام ہو جاتا تھا۔ تو فرشتوں کی جو مدد آئی ہے تو فرشتوں نے بھی اس جنگ میں عملی حصہ لیا ہے، یعنی انہوں نے تحقیق کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ مارا ہے کافروں کو، ان کی گردنوں کو جو ہے وہ اڑایا ہے، اور ان کے پور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے وہ ضرب لگاؤ۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کے رسول کے یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوئے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ اس کے رسول کا مخالف ہوگا وہ یاد رکھے بے شک اللہ کی مار سخت ہے۔ یعنی کافروں کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ان کو مار پڑ رہی ہے وہ اس وجہ سے پڑ رہی ہے کہ وہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ جو انہیں سزا مل رہی ہے۔ اور یہ آیت دراصل رہتی دنیا تک کے انسانوں کو اللہ کی طرف تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کی ہدایت اور احکامات سے روگردانی کرے گا اسے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تو تم یہ چکھو اور یقیناً کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یعنی صرف اور صرف دنیا ہی میں عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اب تمہیں آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی سخت قسم کا بھگتنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنگوں میں یعنی کفار کا اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو تو مسلمانوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ وہ جنگ کے دوران انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان لانے والو جب ان سے تمہاری مٹبھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں تو ان سے پیٹ نہ پھیرو۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔
جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ گھات لگاتا ہو جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف جا ملنے کو، پس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں مسلمانوں کا مقابلہ ہو دشمن سے، کافروں سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیٹھ نہیں پھیرنا، یعنی میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ جو میدان جنگ سے مجاہد بھاگا تو اس نے جہنم کی طرف اپنا راستہ بنایا، جہنم کی طرف پل بنایا، یعنی اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان لانے والو، جب ان سے تمہاری مڈبیر ہوگی جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی موت کے خوف سے جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور جو بھاگ گیا اور جو کوئی اس دن ان سے پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ گھات لگاتا ہو۔ اب اس میں صرف 2 صورتیں بتائی گئی ہیں۔ اگر وہ صورتیں ہوں، یعنی کوئی ایسی شکل پیدا ہو گئی ہو جس میں گھات لگاتا ہو، یعنی اب اگر کوئی مناسب وقت دیکھتے ہوئے، یعنی اگر پیچھے ہٹ رہا ہے صرف اس نیت سے کہ دوبارہ تیار ہو کر آ کے فوراً دوبارہ جو ہے وہ، یعنی ایسا پیترا بدل رہا ہے، کوئی خفیہ تدبیر اور خفیہ چال چلنے کے لیے، یعنی دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے پیچھے ہٹا اور پھر دوبارہ پلٹ کے جو ہے وہ حملہ کیا، تو اس طرح کا پیچھا ہٹنا وہ جائز ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی خفیہ تدبیر کرنی ہو یا خفیہ کوئی چال چلنی ہو یا ایسی جس سے دشمن کو دھوکے میں ڈالنا ہو، تب تو وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کے کیا کرے، حملہ کرے۔ تو سوائے اس کے کہ گھات لگاتا ہو جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کی طرف جا ملنے کو۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر بالفرض کوئی جو مجاہد ہے، کوئی مسلمان جنگ کے دوران لڑتے لڑتے پورے دشمنوں کے نرغے میں آ گیا، یعنی کچھ آگے، کافی آگے نکل گیا اور اس کے چاروں طرف دشمنوں، اب وہ اپنی جماعت میں مسلمانوں کے سے واپس آ کے ملنے کے لیے اگر، یعنی جماعت میں واپس آنے کے لیے پیچھے پلٹ رہا ہے تو جائز ہے کہ وہ آ کے واپس اپنی جماعت میں، یعنی مسلمانوں سے واپس آ کے ملے، پھر دوبارہ مل کر جا کر حملہ کرے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ان 2 صورتوں کے علاوہ یا تو دھوکے میں ڈالنے کے لیے پیچھے ہٹا اور پھر دوبارہ پینترا بدل کے پھر دوبارہ جو ہے وہ حملہ کیا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ لڑتے لڑتے اتنا آگے چلا گیا کہ چاروں طرف اب صرف دشمن ہی دشمن ہے، تو واپس پلٹ کے ادھر آئے اور اپنی جماعت میں شامل ہو، یعنی واپس اپنی مسلمانوں کے ساتھ ملے اور پھر دوبارہ حملہ کرے۔ تو یہ 2 صورتوں کے علاوہ اگر کسی نے میدان جنگ سے بھاگنے کا راستہ اختیار کیا اپنی جان بچا کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی موت کے خوف سے جنگ کے میدان کو چھوڑ کر بھاگنا مجاہد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی اب وہ جہنم میں جائے گا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہوئی اور تم لوگ جیت گئے اس جنگ میں، تو اس میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، یہ سارا کا سارا کچھ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی مدد سے، کیونکہ ظاہر ہے اتنی بڑے لشکر سے جس کے آگے کوئی عرب کا کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا تھا، لوگ مطلب کوئی قبیلہ قریش مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا حوصلہ اس کے اندر نہیں تھا کہ ان کے سامنے کھڑا ہو۔ اب مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اب اپنے اندر اس فتح پر پھولو نہیں کہ تم نے کچھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، یہ سارا کا سارا کچھ جو ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یعنی اب یہ کہ غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ یہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی، خاک کی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی، اور حضور پاک نے فرمایا شاہت الوجوہ، بگڑ جائیں ان کے چہرے۔ تو وہ مٹی جو ہے وہ
کافروں میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا جس کے وہ منہ میں، آنکھوں میں اور کانوں میں نہ گئی ہو۔ تو یہ مٹی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، اس سے وہ بھی اور بھی حواس باختہ ہو گیا اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ مٹی ان کے منہ میں بھی، ان کے کانوں میں بھی، ان کی آنکھوں میں بھی چلی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی، جبکہ آپ نے پھینکی آپ نے تھی، لیکن پہنچایا کس نے ان کے کانوں میں، آنکھوں میں اور ناک میں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک نہیں پھینکی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش احسان سے اچھی طرح آزمائیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور یہ جنگ سب ہو رہی ہے، یعنی یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش سے اچھی طرح آزمائیں۔ یعنی اب یہ جو کچھ مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ جو جنگ ہو رہی ہے، تو یہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ امتحان ہے، تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش یعنی احسان سے اچھی طرح آزمائیں، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا امتحان لے، کون جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ساتھ رہتے ہیں اور کون پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر اس بات یہ ہے کہ جس وقت یہ جنگ ہو رہی تھی تو تمام مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے، یعنی کبھی جو مسلمانوں کا مقابلہ کافروں سے ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ٹیڑھے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، ان کے درمیان جو اتنا جو ہے وہ جنگ کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ سارا امتحان کس کا ہے؟ مومنوں کا، کہ کون ثابت قدم رہتے ہیں۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، یہ تو ہوا اور یہ کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ ہوا یہ کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے، یعنی وہ کتنی بھی چالیں چل لیں اور کتنی بھی جو ہے وہ اسلحہ جمع کر لیں اور کتنی بھی تعداد ہو جائے ان کی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی کامیاب کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اب جو ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی، وہ ان کے کانوں میں اور منہوں میں اور آنکھوں میں چلی گئی، اور وہ حواس باختہ ہو گئے۔ مومن تو آزمائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جب مومن ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور یہ ہوا کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے، ان کی چالیں، ان کے داؤ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، ان کی تدبیریں کامیاب ہونے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے تو بڑی تدبیریں کی تھی اور بڑا اسلحہ بھی جمع کیا تھا، اور بڑی ان کی نفری بھی بہت زیادہ تھی، تعداد میں بھی وہ لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن کیا ہوا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے طاقت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ تمہارے پاس فیصلہ اسلام کی فتح کی صورت میں آ گیا ہے۔ اب یہ جب یہاں سے نکلے تھے، ابو جہل اور رؤسائے قریش یعنی قریش کے جو سردار وہاں سے نکلے تھے، تو وہ یہ دعائیں کر رہے تھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے لیکن وہ شرک کے ساتھ مانتے تھے، تو وہ یہ دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ جو قاطع رحم ہے، یعنی جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے اور تیرا سب سے زیادہ نافرمان ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ دعائیں کر رہے تھے ابو جہل اور اس کا لشکر، اور یہ دعائیں کرتے ہوئے آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، فتح کس کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ حق پر ہیں۔ یہ ان کے پاس ایک بہت بڑی اہم بات دماغ میں یہ آ رہی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں اور یہ جو اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے تو ہمارے گھرانے ایک دوسرے سے دشمن ہو گئے، بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، باپ بیٹے سے الگ ہو گیا، تو یہ قاطع رحم ہے، یعنی رحمی رشتوں کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ جو قاطع رحم ہے
جو ہے وہ نافرمان ہے تیرا، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تم اور فیصلہ فرما دے، تستفتحو فیصلہ چاہتے تھے، فیصلہ فرما دے کہ فتح کس کی ہوگی، تو کس کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کافرو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ تمہارے پاس فیصلہ اسلام کی فتح کی صورت میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے۔ یعنی اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ اور سارے عقائد کو درست کر دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ پھر کچھ نہیں ہوگا اور تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے یعنی پھر تم جنگ کے لیے آؤ گے، پھر یہ سب کچھ کرو گے، پھر مسلمانوں سے لڑو گے اور جنگ جو ہے وہ کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْءٌ وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہارا جتھا ہرگز تمہارے کام نہ آئے گا۔ یہ اتنی بڑی نفری جتھا لے کر آئے تھے تم، اتنی بڑی تعداد میں 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، تو یہ تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، خواہ کثرت ہی ہو، خواہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہو، لیکن یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں جو سوالات تھے وہ ہے، پہلا سوال ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے۔ اب اس میں یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیا، اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی تھی جس کی وجہ سے ان کے جو بوجھ تھے دلوں کے وہ کیا ہو گئے، ہلکے ہو گئے، اور ان کے اوپر اطمینان کی کیفیت طاری ہوگی۔ اللہ نے بارش نازل فرما دی جس میں نہا کر وہ پاک ہو گئے اور شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو گیا۔ انہوں نے پانی پی کر اپنی پیاس بھی بجھائی اور پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا، اور ریتیلی زمین بارش کی وجہ سے نقل و حرکت بھی آسان ہو گئی۔ ریتیلی زمین پر زمین خراب تھی تو اس میں چلنا پھرنا، دھول بہت اڑ رہی تھی، بہت مشکل تھی۔ جب بارش پڑی تو مٹی بیٹھ گئی اور ان پر چلنا پھرنا کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہوا تھا کہ ادھر مسلمانوں کا چلنا پھرنا آسان ہو گیا تھا، ادھر جو کفار کی طرف جو زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی تھی، اور اس میں ان کا چلنا پھرنا کیا ہو گیا تھا، مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور انعام کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور میدان جنگ میں ان کے قدم جما دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں سے مدد کی جنہوں نے جنگ میں عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو تحقیق کیا، یعنی ان کی گردن مار دی۔ سوال نمبر 2 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیت میں کیا ہدایت کی گئی ہے؟ جب مسلمان جب کافروں کے ساتھ جنگ میں صف آ رہا ہوں تو مسلمانوں کو پیٹ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کو چاہیے کہ دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کریں، سوائے 2 صورتوں کے۔ ایک صورت کیا ہے، ایک یہ کہ لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کی غرض سے لڑتے ہوئے ایک طرف پھر جاؤ اور پھر ایک دم پینترا بدل کر دشمن پر اچانک حملہ کر دے۔ دوسرا کیا ہے، یا پھر کوئی مجاہد لڑتے ہوئے تنہا رہ جائے تو وہ میدان جنگ سے اپنی جماعت کی طرف لوٹ جائے اور اس کی مدد سے دوبارہ دشمن سے لڑے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ جو میدان جنگ سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دے کر جہاد کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ اگر مسلمان دشمن سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اسے حیات جاویدانی عطا ہوتی ہے اور اسے رزق بھی ملتا رہتا ہے، اور جو جہاد سے بھاگ جائے تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں، اعتبار کے قابل نہیں ہے۔ اور جو جہاد میں جنگ میں شہید ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے، زندہ ہے، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی جو میدان جنگ میں مسلمان مجاہد اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور اس کے لیے مطلب حساب کتاب اس طرح نہیں ہوگا قیامت کے دن، بلکہ وہ کیا ہے، جیسی یہاں جان نکلی ویسی سیدھا جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، کفار کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 19 میں کفار کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے موجود ہوا ہے۔ ابو جہل اور روسائے قریش یعنی سرداران قریش نے مکہ سے نکلتے وقت دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قاطع رحم ہے، قاطع رحم یعنی رحمی رشتوں کو کاٹنے والا ہے، قاطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے والا،
کل تو اسے ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے فرمایا اگر تم اپنے افعال سے باز آؤ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فیصلہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فتح کی صورت میں، مسلمانوں کی فتح کی صورت میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب مسلمان کس کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ، یعنی اب جو افعال عمل کر رہے ہو، تم جو فعل کر رہے ہو اس سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی کثیر ہو کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بھی بتا دی کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اگر کفار پھر مسلمانوں کے مقابلے پہ آئیں گے تو وہ دوبارہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ارشاد فرمایا تو ابھی ہم نے پڑھا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کی ہمت بڑھاؤ، اور میں ابھی کفار کے قلوب پہ یعنی دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، تم ان کی گردنوں کو مارو اور پور پور کو مارو۔ بنان سے مراد ہاتھوں پیروں کے پور ہیں، یعنی ان کے انگلیوں کے اطراف کاٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ معذور ہو جائیں اور نہ تلوار چلا سکیں اور نہ ہی بھاگ سکیں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی سزا کی وجہ یہ بھی بتا دی، کافروں کو یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے، دنیا کی سزا کے علاوہ کفار کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، سورہ انفال کے حوالے سے تحریر کریں کہ اللہ کیسے کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ تدبیر یعنی جو چال انہوں نے چلی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرما رہے ہیں تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بہت کچھ نہ سمجھیں، غرور و تکبر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ صرف اور صرف کس کی وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی مدد کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ اگر مسلمانوں کے دل میں اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی بڑائی پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے دلوں سے یہ بات نکال دیں کہ جو کچھ بھی جنگ میں فتح نصیب ہوئی ہے وہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ پھر اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کافروں کے قتل کو اپنا کارنامہ نہ سمجھنے لگیں، اللہ کی مدد مومنوں پر اللہ کا انعام اور اس کی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو اسی طریقے سے کمزور کرتا رہتا ہے، ورنہ کفار تو ہر وقت مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی تدبیریں ہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح کفار کی چالوں کو ضائع کرتے ہیں وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اور جنگ بدر میں کس طرح مدد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی پھینکی تھی اس کو ان کے ناکوں نتنوں میں اور کانوں آنکھوں میں گھسا دیا، جس کی وجہ سے وہ حواس باختہ ہو گیا اور پھر جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کی پور پور کو مارا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں کو بالکل ضائع کر دیا، اور انہوں نے جتنی بھی تدبیریں اختیار کی تھیں، جتنی بھی جو ہے وہ ذرائع اور راستے اختیار کیے تھے وہ سب ناکام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس کی مدد کی؟ مسلمانوں کی مدد کی۔ اب اس کی جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں اس کے ہم لوگ جوابات کر لیتے ہیں۔ اور تم پر آسمان سے پہلا ہے اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطانی کیا؟ وسوسہ، چکر، نجاست یا چال۔ جیم نجاست۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، بے شک اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ نعاسن کے معنی ہوتے ہیں اونگ یعنی نیند، قیدن کے معنی ہوتے ہیں تدبیر، چال بھی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، رمی کرتے ہیں نا وہاں پر جب حج پہ بھی جاتے ہیں تو ایک رکن رمی بھی ہے یعنی کنکریاں مارنا شیطان کو، تو اس سے بھی یاد رکھیے گا۔ رما کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ انکن کا مطلب ہوتا ہے
گردنیں، آناق اس کی جمع ہے۔ بنانن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پور، یہ انگلیوں کے کنارے۔ شاقو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کی۔ عقابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عذاب۔ دبرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیٹھ۔ دبرن کی جمع کیا ہے؟ ادبار۔ بئسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بری۔ بئس المصیر برا ٹھکانہ، بئسا کا مطلب ہوتا ہے بری۔ مأوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ۔ زحفن میدان جنگ، زحفن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ۔ موہنن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کر دینے والا، سست کر دینے والا۔ رجسن کا مطلب ہوتا ہے نجاست۔ متحیزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ بدلنے والا، یعنی اس میں ہے نا کہ اللہ متحیزن، یعنی یا تو پھر پیچھے پلٹنا ہو۔ متحیزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ بدلنے والا۔ متحرفن کا مطلب ہوتا ہے کترانے والا، یعنی ایک طرف کو پھر جائے، کترا جائے۔ یخشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے، وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ لیبلیا تاکہ وہ آزمائے۔ فیاتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گروہ، جماعت یا فوج۔ مسیرن کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے کی جگہ۔ تستفتحو تم فتح چاہتے ہو، فیصلہ چاہنا، فیصلہ چاہنا بھی آ سکتے ہیں میننگ، اور فتح چاہنا۔ یشاققو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مخالفت کرتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ درج ذیل قرآنی عبارات کا ترجمہ کیجئے۔ اب کلاس میں یہاں سے ورڈ فار ورڈ آپ کو ترجمہ کروا رہی ہوں۔ آپ کی بک میں مفہوم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں یہاں پر ورڈ فار ورڈ کروا رہی ہوں۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم ملاقات ہو تمہاری، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان سے، اور تولو کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، اور ادبار دبرن کی جمع یعنی پیٹھ۔ فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ دوسرا دیکھیے، وما رمیتا، اور نہیں پھینکا آپ نے، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما بلکہ اللہ نے پھینکی۔ اب اس میں آپ کی کتاب میں جو مفہوم لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔ آگے تیسرا کیا ہے؟ ولن تغنی، اور نہیں کام آئے گی، انکم تمہارے، فیاتکم، فیاتن کا مطلب ہوتا ہے جماعت، اور کم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو کثرت چاہے کتنی ہی کثرت ہو۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔